الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين۔ سیرت پیغمبر اسلام کا اب وہ حصہ بیان کی منازل میں آنے والا ہے جس کا براہ راست تعلق پیغمبر اسلام کی ذات سے محسوس ہوگا۔ اس سے پہلے جو 5 یا 6 تقاریر ہوئی تھی ان میں ان حالات کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ جن کا تعلق کسی نہ کسی عنوان سے بعد میں پیغمبر اسلام کی زندگی کے کچھ اہم واقعات سے ثابت ہونے والا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ پچھلی تقریر ایران و شام و مدینہ و عرب کے ان مقامات سے متعلق تھی کہ اسلام کی تبلیغ کے بعد ان تمام مقامات میں تبلیغ اسلام میں رکاوٹ ڈالنے یا تبلیغ اسلام میں مدد کرنے میں کسی نہ کسی انداز سے حصہ لیا۔ لیکن اب فی الحال ہماری گفتگو صرف اور صرف ان تاریخی واقعات سے متعلق ہو رہی ہے کہ جو پیغمبر اسلام کی ولادت اور بچپنے کے زمانے سے متعلق ہیں۔ اس بات کو ایک مرتبہ پھر یاد دلا دیا جائے کہ تاریخ کی روایتیں معصوم کی احادیث کے برابر مستند نہیں ہوتی ہیں، اور تاریخ کی روایتیں بیان کرتے وقت یا سنتے وقت یہ خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ ہمارا جو عقیدہ اپنے مقام پر ہے وہ تاریخ کی ان روایت سے نہ ٹوٹتا ہے نہ مجروح ہوتا ہے۔ لیکن جو سب سے بڑی بدقسمتی دنیا کی ہر زبان کی ہے وہ یہ کہ زبانیں بنائی گئی ہیں غیر معصوم کے حالات و واقعات بیان کرنے کے لیے، چنانچہ دنیا کی کسی زبان کے پاس ایسے الفاظ نہیں ہیں کہ جن سے معصوم کے حالات کو بیان کیا جا سکے، اور یہی وہ مجبوری ہے، یہی وہ پریشانی ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ تاریخ لکھنے والا بھی یہ جاننے کے باوجود کہ جن الفاظ سے وہ معصوم کے واقعے کو بیان کر رہا ہے اس پر اگر اعتراض کیا جائے تو وہ اعتراض صحیح ہوگا، مگر پھر بھی انہی الفاظ کو استعمال کرتا ہے۔ مثلا اکثر مقامات سے آپ کو یہی نظر آئے گا، چاہے وہ حدیث ہی کی کتاب کیوں نہ ہو، کہ دروازے پہ کوئی آیا تو معصوم نے پوچھا کہ کون آیا ہے۔ اب ہمارا جو عقیدہ ہے اپنے مقام پر جس میں ہم معصوم کے علم غیب کے قائل ہیں، اس اعتبار سے ان واقعات اور روایات کا بیان کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہی ہے کہ اردو زبان ہو یا فارسی ہو یا عربی، سب میں ایسے الفاظ موجود ہی نہیں کہ ہم معصوم کی ذات کے بارے میں اپنے عقیدے کو ذہن میں رکھتے ہوئے عام واقعات کو بیان کریں۔ تو پیغمبر اسلام کی ولادت اور ولادت کے بعد جو بچپنے کے حالات ہیں، اس میں خصوصیت کے ساتھ اس قسم کے جملے آئیں گے کہ انہیں اگر سرسری توجہ کے ساتھ سنا جائے تو ایسا ہی محسوس ہوگا کہ بعض باتیں شان رسالت کے خلاف محسوس ہو رہی ہیں، بعض جملے، بعض الفاظ، مگر یہ ہماری اپنی زبان کی کمزوری، ورنہ ہمارا اپنا عقیدہ وہی کہ معصوم ولادت سے لے کر اس دنیا سے رخصت ہونے تک ہر گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے معصوم ہوتا ہے، اور چونکہ بغیر علم کے کوئی معصوم ہو نہیں سکتا، اس اعتبار سے ولادت سے لے کر اس دنیا سے رخصت ہونے تک اس کے بعد تمام واقعات کائنات کا علم ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ بنیادی طور پہ ذہن میں رکھیں، اس کے بعد اگر کسی قسم کا کوئی لفظ یا جملہ اس کے خلاف نظر آئے تو اسے زبان کی کمزوری سمجھا جائے۔ آج جو ہماری گفتگو ہوگی اس میں تاریخ کی کچھ مشکلات کو بھی بیان کرنا پڑے گا۔ عام طور پر تاریخی تقاریر سے لوگ گھبراتے ہیں کہ اس میں سن اور عمر وغیرہ کا تذکرہ بہت زیادہ ہوتا، جسے یاد کرنا ہر ایک کے لیے مشکل ہے۔ اس سے پہلے کی تقاریر میں میں نے کوشش کی تھی کہ اس قسم کی مشکل چیزوں کو نظر انداز کیا جائے، کیونکہ ان کا براہ راست رسول سے کوئی تعلق نہ تھا۔ لیکن آج
اور 2-3 ہفتے جو اب تقاریر ہونے والی ان کے لیے ابتدا میں کچھ باتوں کا بیان کر دینا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ واقعات بعد میں آئیں گے، صرف ان کا تاریخی پس منظر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے تقریباً تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے، بلکہ اجماع کی حد تک یہ بات پہنچی ہوئی ہے کہ پیغمبر اسلام کی ولادت 17 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ عامت المسلمین میں اختلاف ہے، بعض مورخین نے 12 ربیع الاول تحریر کیا ہے، بعض نے 9 ربیع الاول، بعض نے 10 ربیع الاول، بعض نے 1 ربیع الاول اور بعض نے 17 ربیع الاول۔ ہمارے یہاں سوائے محمد ابن یعقوب کلینی کے، جنہوں نے 12 ربیع الاول کی تاریخ لکھی، کسی بھی قابل ذکر عالم نے 17 ربیع الاول کی تاریخ سے اختلاف نہیں کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام کی ولادت ہوئی اس وقت عرب میں سن کا کوئی حساب نہیں تھا۔ عام طور پر کسی بھی مشہور واقعے کو بنیاد بنا کر عرب اسی کے حوالے سے یاد کرتے تھے کہ وہ جو واقعہ پیش آیا تھا اس کے کتنے سال کے بعد فلاں بچے کی پیدائش ہوئی۔ تو پیغمبر اسلام کی ولادت انگریزی سن کے حساب سے 571 عیسوی قرار پاتی ہے، لیکن اسلامی کوئی سال نہ تھا اس زمانے میں۔ صرف 2 اور طریقوں سے پیغمبر اسلام کی ولادت کے سال کو بیان کیا جاتا ہے۔ پہلا یہ کہ وہ ایک عام الفیل ہے۔ عام الفیل عرب اس سال کو کہتے ہیں جس سال ابرہا نے یمن سے آگے بڑھ کر مکے پر حملہ کیا اور خانہ کعبہ کو تباہ کرنا چاہا۔ یہ واقعات جو کہ جناب عبد المطلب کی سیرت سے متعلق ہے، اس لیے ہماری گفتگو میں اس کا تذکرہ نہیں ہوا، لیکن یہ ایک بڑا واقعہ تھا۔ چنانچہ عرب 20, 25, 50 سال تک اس واقعے سے کام چلایا۔ جب کسی اہم چیز کو یاد کرنا ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ اس ہاتھی والے واقعے کے 10 سال بعد فلاں بچہ پیدا ہوا، اس ہاتھی والے واقعے کے 20 سال کے بعد فلاں آدمی کی شادی ہوئی، تو اس کا نام رکھا عام الفیل، یعنی ہاتھیوں والے کا سال۔ اور سن 1 عام الفیل میں رسول کی ولادت ہوئی، یعنی وہی سال جس سال ابرہا اپنا لشکر لے کے آیا تھا۔ اکثر علماء کا کہنا ہے کہ جس سال ابرہا نے حملہ کیا اس حملے کے 45 دن کے بعد رسول خدا کی ولادت ہوئی۔ بعض علماء نے 30 دن لکھا ہے اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اسی دن جس دن ابرہا کا لشکر ناکام ہوا اور وہ شکست کھا کے وہاں سے گیا، اسی دن مکے کی سرزمین میں پیغمبر اسلام کی ولادت ہو رہی تھی۔ مگر زیادہ تر علماء 45 دن کے قائل ہیں کہ ابرہا کے لشکر کے فنا ہونے کے 45 دن کے بعد، یعنی 1.25 مہینے کے بعد، 1.5 مہینے کے بعد پیغمبر اسلام کی ولادت ہوئی۔ اور تیسرا طریقہ جس سے پیغمبر اسلام کی ولادت کو عام طور پر پہچانوایا جاتا وہ ہے کہ سن 42 نوشیروانی۔ نوشیروان ایران کا ایک ایسا حاکم ہے کہ جو اگرچہ کافر تھا مگر پیغمبر اسلام نے خاص طور پر نام لے کر کہا کہ نوشیروان کافر ہے مگر پروردگار عالم کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے، کیونکہ وہ عادل تھا اور عدل خود خدا کی اپنی صفت ہے۔ نوشیروان کو بادشاہ بنے ہوئے جب 42 سال گزرے تھے تب پیغمبر اسلام کی ولادت ہوئی۔ میں گفتگو کو اور زیادہ پیچیدہ نہیں کرنا چاہتا، یہ تو ولادت کا مسئلہ ہے۔ اب اس کے بعد 2-3 چھوٹی باتیں اور واضح ہو جائیں، پھر میں گزشتہ تقریر کے تسلسل میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ پیغمبر اسلام کی ولادت کے بعد 5 سال تک پیغمبر اسلام کی والدہ جناب آمنہ حیات رہی۔ بعض علماء نے 6 سال لکھا ہے، 5 یا 6 سال تک۔ اس عرصے میں پیغمبر اسلام زیادہ تر مکے سے باہر رہے، جس کی وجوہات آج کی تقریر کے دوران آپ کے سامنے آ جائیں گی، لیکن 5 سال تک پیغمبر اسلام کے سر پہ بہرحال ماں کا سایہ تھا۔ پچھلی تقریر میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ پیغمبر اسلام کے والد جناب عبداللہ کا انتقال رسول کی ولادت سے 6 مہینے پہلے ہو گیا تھا۔ تو پیغمبر اسلام جب پیدا ہوئے تو باپ کے سائے سے محروم تھے، 5 سال تک ماں کا سایہ رہا، اور اس کے بعد جناب آمنہ کا انتقال ہوا تو براہ راست اپنے دادا جناب عبد المطلب کی آغوش میں چلے گئے۔ 3 سال تک جناب عبد المطلب کے پاس رہے۔ 8 سال میں جب پیغمبر اسلام کی عمر 8 سال تھی تو جناب عبد المطلب کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب کی کفالت میں گئے اور جوان ہونے تک حضرت ابو طالب کے ساتھ رہے۔ یہ بہت ہی مختصر
پیغمبر اسلام کی سیرت کے ابتدائی دور کا خلاصہ کہ ولادت سے 6 مہینے پہلے والد کا انتقال، ولادت کے بعد 5 سال تک ماں کے ساتھ، 3 سال دادا کے ساتھ، اور اس کے بعد 8 سال کی عمر سے جوانی تک اپنے چچا کے ساتھ۔ بعض علماء نے لکھا کہ پیغمبر اسلام کی والدہ کا انتقال بھی پیغمبر اسلام کی ولادت کے فوراً 1 مہینے کے اندر ہو گیا تھا، مگر یہ زیادہ معتبر روایت نہیں۔ بس اس کو ذہن میں رکھیے، اور جہاں تک گفتگو پچھلی تقریر میں ہوئی تھی وہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھانا ہے۔ وہ سارے حالات پروردگار عالم کی مصلحت سے دنیا والوں کے سامنے آ چکے ہیں، جن کے بعد ایک طرف تو مکے کی سرزمین عرب کے لوگوں کو یہ احساس ہونے لگا ہے کہ عنقریب کوئی نہ کوئی خاص واقعہ پیش آنے والا ہے، دوسری جانب مدینے کے علاقے یہودیوں کی وجہ سے یہ خبر پہنچ چکی ہے کہ یہ زمانہ وہ زمانہ ہے کہ جب اللہ کا آخری رسول اس دنیا میں آئے گا۔ تو طے کاہن کے ذریعے شام کے علاقے میں یہ خبر پہنچ گئی۔ اس کے علاوہ شام کے علاقے میں یہودیوں کا وہ گروہ بھی تھا جن کے پاس حضرت یحییٰ کا وہ کرتا تھا جس میں خون کی آمد نے یہ بتا دیا کہ اب پیغمبر اسلام کی ولادت بہت قریب ہے۔ اور ایران کے علاقے میں بادشاہ کسریٰ کے محل کی ٹوٹنے والی دیوار نے شاہ ایران کو اس خبر سے آگاہ کر دیا کہ اب وہ زمانہ قریب آ چکا کہ اللہ کی آخری حجت رسالت کے اعتبار سے اس دنیا میں ظاہر ہو۔ اب تاریخ یہ بتا رہی کہ کسی کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ وہ کون سا مبارک دن ہوگا کہ جب یہ واقعہ پیش آئے گا، حتیٰ یہ کہ خاندان بنی ہاشم کو بھی خدا کی اطاعت سے آگاہی نہیں۔ مکے کی سرزمین پر اس دور میں آخری دور میں جیسے جیسے رسول کی ولادت کا زمانہ قریب آتا جا رہا، مکے کی سرزمین کاہنوں کی آمد و رفت بڑھتی جا رہی، یہودی علماء مسلسل یہاں سے گزر رہے، عیسائی راہب مسلسل اس مقام کی تلاش میں آ رہے، اور غرض یہ کہ وہ تمام کے تمام افراد جن کے پاس کسی نہ کسی انداز سے غیب کی خبر تھی، انہیں یہ معلوم تھا کہ مکہ مرکز بننے والا جو کہ لامحدود عرصے کے لیے کوئی یہاں قیام نہیں کر سکتا تھا، اس لیے لوگ آتے تھے، 2-4 مہینے ٹھہرتے تھے اور پھر واپس چلے جاتے تھے۔ اور ادھر جناب آمنہ حاملہ اور حمل کو 9 مہینے مکمل ہو رہے، یہاں تک کہ شب جمعہ آتی 17 ربیع الاول کی بابرکت رات ہے، جمعے کی شب ایک مرتبہ اس کائنات میں اس ساری رات میں مسلسل ایک کے بعد دوسرا اس قسم کا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کہ جو لوگ اس رات کو جاگ رہے تھے انہیں یقین ہو گیا کہ خدائی وعدہ پورا ہو گیا۔ خصوصیت کے ساتھ کتنے جھوٹے مذاہب تھے، اس رات کو ان میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی نقصان برداشت کرنا پڑا۔ جناب یہ تاریخ بتا رہی کہ ایک جانب فارس جہاں پر پارسیوں کا وہ آتش کدا تھا جس میں 1000 سال سے آگ جل رہی، اور یہ آگ بجھ نہیں سکی، اور تمام پارسی اسی آگ کی پوجا کرتے۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو 4 یا 5 سال پہلے حضرت سلمان فارسی کے حالات میں اس آتش کدے کا تذکرہ آ چکا، لیکن ایک یکایک اس عظیم رات کو، اس بابرکت رات کو فارس کے اس آتش کدے کی آگ بجھ گئی۔ کسریٰ کا محل ایک مرتبہ تاخ کسریٰ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور 14 کنگرے ٹوٹ کے زمین پہ گر پڑے۔ اس رات کو دریائے ساوا کے اندر ایک مرتبہ پانی جاری ہو گیا، جبکہ یہ صدیوں سے خشک پڑا تھا، اور دریائے سماوا جس کے اندر ہمیشہ سے پانی جاری تھا ایک مرتبہ اس کا پانی خشک ہو گیا۔ تاریخ یہ بتا رہی کہ اسی رات کو جتنے بھی بتکدے تھے دنیا کے، ان میں سے ہر بت اپنے مقام سے زمین پہ گر پڑا تھا۔ جتنے بھی بادشاہوں کے تخت تھے سارے کے سارے پائے ٹوٹ جانے کی وجہ سے زمین پہ آ کے گر گئے تھے۔ جتنے بھی ساحر، جادوگر، کاہن یا منجم تھے ان کا علم جواب دے گیا تھا، حتیٰ یہ کہ زبان سے غیب کی خبریں بتانے والے اس ایک رات کے لیے گونگے ہو گئے تھے۔ اور خاص طور پر وہ کاہن جن کے ہمزاد آسمانوں سے ان کے لیے خبر لے کے آتے تھے، اس رات کے بعد ان کی اور ان کی ہمزاد کی ملاقات کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا۔ مکے کی سرزمین سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس کی چمک اتنی دور تک گئی کہ مکے کے لوگوں نے مکے میں بیٹھ کر شام کے محلات کا اپنی آنکھوں سے جائزہ لیا، اور ساری رات اس کثرت کے ساتھ ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے گرنے لگے کہ لوگ پریشان ہو کر ایک دوسرے سے دریافت کر رہے تھے کہ آج کی رات کیا واقعہ پیش آیا ہے۔
مکے کی سرزمین پر جب وہ روشن نور ظاہر ہوا جس سے ایک مرتبہ مکہ شام کے علاقے سے متصل ہو گیا، مکے کے لوگ رہنے والوں کو شام کے واقعات نظر آنے لگے، تو ایک مرتبہ مکے کے لوگ گھروں سے باہر آئے اور آسمان کی جانب نگاہیں اٹھا کے دیکھی یہ نور کہاں سے آیا۔ نور تو غائب ہو چکا تھا مگر ٹوٹتے ہوئے ستارے نظر آ رہے تھے۔ تاریخ معصوم کی حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ بتاتی کہ یہ ٹوٹتے ہوئے ستارے وہ ہتھیار تھے جن کی مدد سے شیطانوں کو اور حمزادوں کو آج آسمان پر چڑھنے سے روکا جا رہا تھا۔ عمر ابن امیہ جو اپنے زمانے کا ایک مشہور کاہن اور عقل مند تھا، اس وقت مکے ہی کی سرزمین سے تھا۔ لوگوں نے یہ منظر دیکھا، آ کے اس سے ایک مرتبہ فریاد کی کہ یہ کیا عجیب و غریب واقعہ، مسلسل ستارے ٹوٹ رہے ہیں، بتائیے تو صحیح کہ اس کا سبب کیا ہے۔ وہ جواب میں کہتا کہ وہ مشہور ستارے جن کی مدد سے لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں، گرمی اور سردی کے حالات پتہ چلتے ہیں، بھٹکے ہوئے اپنی منزل تک پہنچتے ہیں، جا کر دیکھو اگر وہ ستارے یا ان میں سے کوئی ستارہ ٹوٹ کے گرا تو سمجھ لینا کہ آج اس کائنات کی آخری رات ہے، کیونکہ یہ قیامت کی نشانی، اور اگر وہ ستارے اپنی جگہ باقی اور دوسرے ستارے ٹوٹ رہے تو سمجھ لینا کہ آج اس دنیا میں کوئی نہ کوئی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ مکے کے لوگ باہر نکل کے پھر غور سے دیکھتے ہیں، دل کو اطمینان ہوا، وہ مشہور و معروف ستارے جن سے ہدایت حاصل کی جاتی وہ اپنی جگہ قائم، یہ اجنبی ستارے جو ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بس ایک مرتبہ اتنا یقین ہو گیا کہ آج کی رات کوئی نہ کوئی عجیب و غریب، کوئی نہ کوئی عظیم واقعہ پیش آ رہا۔ تاریخ یہ بھی بتا رہی کہ مسلسل آسمان سے ملائکہ کی ٹولیاں تسبیح و تقدیس کے گیت گاتی ہوئی زمین کی جانب آ رہی تھی۔ آج کی رات ہر طرف، ہر شجر، ہر سبزہ کھلکھلا کے مسکرا رہا تھا، لیکن اکثر لوگوں کے پاس ان آیات خدا کو دیکھنے کا وقت بھی نہ تھا۔ لیکن ان تمام آیات خدا کو دیکھ کر ایک عام آدمی جب حیران ہو رہا تھا تو شیطان کو کیسے صبر و قرار آ سکتا تھا کہ کیا عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے ہیں۔ گھبرا کے شیطان نے اپنی ذریت کو آواز دی، شیطان کی ذریت آ کے جمع ہو گئی اور اپنے آقا سے سوال کرنے لگی کہ ہمیں کیوں بلایا گیا۔ شیطان کہتا وائے ہو تمہارے حال کے اوپر، کیا تم نے یہ منظر نہیں دیکھا کہ آج ساری رات جس قسم کے عجیب و غریب واقعات پیش آئے جو عیسیٰ کی ولادت کے بعد سے آج تک نہیں پیش آئے، ذرا جا کے معلوم تو کرو سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ ستاروں کا ٹوٹنا، بتوں کا گرنا، کاہنوں کی زبان کا چپ ہو جانا، خشک دریاؤں میں پانی جاری ہونا، بہتے ہوئے دریاؤں کا سوکھ جانا، آتش کدے کی آگ کا بجھ جانا، ان سارے واقعات کا مطلب کیا؟ جاؤ اور جا کے معلوم کر کے بتاؤ۔ شیطان کی یہ ذریت، شیطان کے یہ شاگرد، شیطان کے یہ ماننے والے ساری دنیا کا دورہ کرنے نکلے اور صبح کے قریب واپس آتے ہیں اور اپنے استاد کے سامنے اعتراف شکست کرتے ہیں کہ ہم نے ساری کوشش کر لی لیکن کچھ پتہ نہ چل سکا کہ سبب اور وجہ کیا۔ شیطان کہتا کہ اب مجھے خود میدان میں جانا پڑے گا، میرے علاوہ کوئی نہیں پہچان سکتا۔ چنانچہ شیطان باہر آیا اور اسے معلوم تھا کہ اس کے لیے آسان ترین راستہ یہ ہے کہ آسمانوں میں پہنچ جاؤ۔ 4 آسمانوں تک جانے کی اجازت تو ہے شیطان کو، آسمانوں میں جاؤ اور جا کے وہاں معلوم کرو کہ فرشتوں میں کیا بات چیت ہو رہی۔ مگر آج شیطان کے لیے بھی حیرت کا اور صدمے کا دن تھا۔ 4تھا آسمان تو بہت دور کی بات ہے، پہلے آسمان کے قریب پہنچا اور فرشتوں نے وہاں بھی آتشی ہتھیاروں سے اسے بھگا دیا، دفع کر دیا۔ حیران و پریشان آج کون سا عجیب و غریب واقعہ پیش آ گیا کہ میرے لیے بھی ہمیشہ کھلا ہوا راستہ بند کر دیا گیا۔ اب ایک ہی طریقہ رہ گیا کہ میں خود ساری دنیا میں جا کے دیکھوں کہ کہاں کیا باتیں پیش آ رہی۔ چنانچہ شیطان آسمانوں سے مایوس ہونے کے بعد دنیا کی سیر کے لیے نکلا۔ سارے علاقے دیکھتے دیکھتے ایک مرتبہ حرم کی سرزمین میں داخل ہوا۔ مکے کے چاروں طرف کا وہ علاقہ جسے پروردگار عالم نے قیامت تک کے لیے احترام کی جگہ بنائی ہے، جہاں پہ کسی چوٹی کو بھی نہیں مارا جا سکتا، جہاں پہ گھاس کی پتی کو بھی نہیں اکھاڑا جا سکتا۔ ایک مرتبہ شیطان اس میں داخل ہوا مگر نہیں داخل نہیں ہو سکا۔ داخل ہونے کی کوشش کی مگر یہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ آج تو یہاں بھی فرشتوں کا پہرا لگا ہوا اور سارے فرشتے مجھے روکنے کے لیے اپنے ہاتھ میں آگ کے بنے ہوئے ہتھیار لیے ہوئے۔ گھبرا گیا، یہ منظر دیکھ کے پریشان ہو گیا۔ مکے کے عقبی جانب جہاں غار حرا
جس میں پیغمبر اسلام پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اس پہاڑی کی جانب گیا، جبل نور جس کا نام ہے، وہاں جا کر اپنے آپ کو ایک چڑیا کے چھوٹے سے پرندے کے روپ میں بدلا اور چڑیا بن کے اڑتا ہوا حرم میں داخل ہونا چاہتا کہ ایک مرتبہ جبرائیل امین نے پہچان لیا کہ یہ شیطان ہے، اور اب جبرائیل خود اس کا مقابلہ کرنے آ رہے ہیں۔ شیطان کو اس مکان سے بھگایا گیا۔ شیطان نے جبرائیل کو آواز دی کہ اے میرے بھائی جبرائیل، آدم کے سجدے کے واقعے سے پہلے آسمانوں پر جبرائیل اور شیطان ایک ہی مقام پہ رہا کرتے، اے میرے بھائی جبرائیل یہ تو بتاؤ آج کون سا عجیب و غریب واقعہ پیش آ رہا کہ اس انداز سے مجھے عرب کی سرزمین میں چڑیا بن کے بھی داخل نہیں ہونے دیا جا رہا۔ جبرائیل نے کہا شیطان، آج سے آسمانوں پر تو تیرا داخلہ بند ہو گیا، عرب کی سرزمین میں بھی فی الحال تو داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ انتہائی مقدس و مبارک رات ہے۔ شیطان ایک مرتبہ پھر سوال کرتا، بتاؤ تو صحیح کہ کیا واقعہ پیش آیا؟ کہا کہ آج سردار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات ہے۔ آج ولادت کی رات ہے، ولادت ہونے والی ہے، اس لیے تیرا داخلہ اس مقام پر ممنوع ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا تھا اس لیے کہ سوئے ادب کا مقام ہے، مگر اس منزل پر بات پہنچ رہی تو یہ اشارہ کر دیا جائے کہ اکثر روایتوں میں یہ آیا کہ ہمیشہ اس بات سے ڈرو کہ جس وقت تمہارا بیٹا اس دنیا میں آنے والا اس کے ابتدائی مرحلے سے لے کر پیدائش تک کہیں شیطان اس ولادت میں شریک نہ ہو جائے۔ اور جب راوی پوچھتا ہے مولا یہ کیسے ممکن ہے، تو امام نے 10 یا 12 گناہ بتائے کہ جو آدمی ان 10 یا 12 گناہوں میں سے کسی ایک کو انجام دیتا تو وقت ولادت اس کی اولاد میں شیطان ساتھ کا شریک ہوتا۔ یہاں شیطان سے کہا جا رہا کہ آج اس افضل ترین ہستی کی ولادت ہو رہی کہ اس مکان میں تو بہت دور کی چیز ہے، تمہیں حرم کی سرزمین میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملے گی، مگر یہاں پر ہمارا دل چاہتا کہ ایک مرتبہ ہم شیطان کو شاباش بھی دیں، اس اعتبار سے کہ شیطان نے ایسے موقع پر بھی، ایسی منزل پر بھی ایک عجیب و غریب سوال کر دیا۔ ذرا دیکھیے شیطان کا حوصلہ، شیطان کی ہمت، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ شیطان رسول خدا کو اچھے طریقے سے جانتا ہے اور معرفت رکھتا ہے۔ آسمانوں پر جب شیطان رہتا تھا تو یہ منظر دیکھ چکا تھا کہ یہی نور رسول و آل رسول ہے کہ جس کے سامنے فرشتے اکثر سجدہ کیا کرتے ہیں، یہی وہ نور رسول و آل رسول ہے کہ جس کے واسطے سے فرشتے اکثر دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ اسے معلوم تھا کہ یہ کتنا عظیم نور ہے، اسے یہ پتا تھا کہ رسول خدا معصوم ہے، اسے یہ معلوم تھا کہ رسول خدا کے بارے میں گناہ کا تصور ناممکن ہے، مگر شیطان کا حوصلہ دیکھیں، شیطان کی ہمت دیکھیں، شیطان کی جرأت دیکھیں۔ کہتا کیا ہے کہ اے جبرائیل ایک بات اور بتا دو کہ کیا اس پیدا ہونے والے میں میرا کوئی حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا، میرا ان پر بس چلے گا یا نہیں چلے گا، میں کبھی ان کو بہکا سکوں گا یا نہیں بہکاؤں گا۔ شیطان کی ہمت دیکھیں، اسے معلوم ہے کہ میری ذمہ داری ہے لوگوں کو بہکانا، تو جن کے بارے میں اسے یقین ہے، پورا یقین ہے کہ انہیں بہکانا ناممکن ہے، ان کے لیے بھی وہ کوشش ضرور کرتا ہے، سوال ضرور کرتا ہے۔ جبرائیل نے کہا کہ شیطان کہ تو نے کیسی بات کہہ دی، بھلا یہ ممکن ہے کہ تیرا اس نور پہ کوئی بس چل سکے؟ تو اس کا اگلا سوال کیا تھا؟ اس کا اگلا سوال یہ تھا کہ اتنا اور بتا دے۔ اب یہ معلوم ہے شیطان کو کہ یہ نور رسول خدا کا نور ہے، جو شفیع المذنبین بھی ہیں، سارے گناہگاروں کی بخشش کرانے والے بھی ہیں، ان کی امت ایک مرتبہ ان کے دامن کو پکڑ لے گی تو اس کو جنت ہی میں جانا ہے۔ اب شیطان پریشان ہے، ایک طرف تو اس کی یہ فکر کہ میں اپنے فرض کو ادا کرنے کے لیے رسول خدا کے پاس بھی جاؤں گا، چاہے یہ ناممکن ہی کیوں نہ ہو۔ دوسری جانب مومن کی کم ہمتی دیکھیں، مومن کی کمزوری دیکھیں، مومن کا ڈر دیکھیے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو امر بالمعروف تم پر واجب ہے، نہیں عن المنکر تم پر واجب ہے۔ بڑے سے بڑا آدمی، اکبر آدمی، مالدار آدمی، وہ بھی اگر تو تمہیں اس کی غلطی پر اسے ٹوکنا ہے، سمجھانا ہے۔ طریقہ کار میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ نرمی سے بات کی جائے، سختی سے بات کی جائے، لیکن اس میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ نہیں انل منکر واجب ہے، مگر مومن ڈر جاتا ہے
بھلا میں کیسے اس کو روکوں اس گناہ سے؟ اگر میں اس سے کہہ دوں کہ تم جو تمہارے گھر میں عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہیں یہ حرام ہے، یا جو تم داڑھی منڈوا رہے ہو یہ گناہ ہے، یا جو تم گانا سن رہے ہو یہ فعل حرام ہے، وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، وہ مجھے نوکری سے نہ نکال دے، اس سے میرے تعلقات نہ بگڑ جائیں، وہ میرا رشتے دار ہے۔ اب پتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی 5 اسٹار ہوٹل میں کی ہے، جہاں پہ پردے کا سوال ہی نہیں رکھا ہوگا اس نے، مگر جو نہیں انل منکر کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ شرط ہے کہ اگر تم کچھ نہ کر سکو تو کم سے کم اتنا کرنا ہے کہ اس تقریب میں شریک نہ ہو، مگر ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، کسے دیکھ کر؟ ایک عام دنیاوی انسان کو دیکھ کر جو نہ رازق ہے، نہ خالق ہے، نہ مالک ہے۔ اور ادھر شیطان کی ہمت کو دیکھیے کہ پتا ہے کہ یہ سردار انبیاء ہے، پتا ہے کہ یہ سید المعصومین ہے، پتا ہے اسے کہ یہاں گناہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مگر جبرائیل سے سوال کر رہا کہ کیا مجھے کوئی چانس ہے، کیا میرے پاس کوئی موقع ہے کہ میں جا کر انہیں بہکاؤں معاذ اللہ یا انہیں گمراہ کروں؟ وہ شیطان کی ہمت ہے، یہ مومن کی کمزوری ہے۔ کاش شیطان جیسی ہمت ہی مومن کے پاس پیدا ہو جاتی تو وہ اپنے پروردگار کو راضی اور خوش کر سکتا۔ اب شیطان کا اگلا سوال سنیے، شیطان کیا کہہ رہا؟ یہ شب ولادت کے حالات بیان ہو رہے، پیغمبر اسلام کی ولادت کا وقت قریب آ چکا، چند منٹ باقی ہوں گے۔ شیطان سوال کر رہا، جبرائیل ایک بات تو اور بتاؤ۔ شیطان کے ذہن میں وہی خیال کہ اگر یہ رسول آ گئے، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ گناہگاروں کی بخشش کرانے والے ہیں، اس کے بعد میرا کام تو ختم ہو جائے گا، پھر میں کیا کروں گا؟ اگر کسی کو بہکاؤں گا بھی تو وہ میرے بہکاوے میں کیسے آئے گا؟ تو ایک مرتبہ ڈرتے سوال کرتا کہ اے میرے بھائی جبرائیل، ایک بات اور بتا دو کہ ان پر تو میرا قابو نہیں چلے گا، مگر کیا ان کا کلمہ پڑھنے والے، ان کی امت والے، وہ میرے بس میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ جبرائیل کا بھی جواب سنیں۔ جبرائیل بھی اتنے پتے کی بات مومن کو بتا رہا۔ جبرائیل کہتا ہے شیطان، رسول تو رسول، ان کا کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا، اس پر تمہارا بس نہیں چل سکتا، اس پر تمہاری طاقت نہیں چل سکتی جب تک کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت داخل نہ ہو جائے۔ ہاں، جب دنیا کی محبت داخل ہو گئی تو رسول کا کلمہ پڑھنے والا ہی کیوں نہ ہو، سید المعصومین کو ماننے والا ہی کیوں نہ ہو، شفیع المذنبین کا ماننے والا ہی کیوں نہ ہو، اب شیطان کا قابو چل جائے گا، اب شیطان اس کو اپنا اسیر و غلام بنا لے گا۔ بظاہر آج کی رات کی مناسبت سے یہ وقت، اس چیز کا وقت تو نہیں آیا، مگر موضوع کا خیال کرتے ہوئے ایک جملہ اور سنا دوں آپ کو۔ یہ پیغمبر اسلام کی ولادت کی رات ہے۔ اب دیکھیے پیغمبر اسلام کی وفات کی رات، پیغمبر اسلام کی وفات کی رات 28 صفر کی شب کی وہ روایت جو آپ نے اکثر علماء سے سنی ہوگی۔ پیغمبر اسلام اپنے حجرے میں ہیں اور بہت ہی مخلص ماننے والے، آپ مسلمانوں کا تو انداز ہی اس رات کو کچھ اور تھا، مگر بہت ہی مخلص ماننے والے قریب بیٹھے ہیں۔ دیکھا کہ پیغمبر کے چہرے پر فکر کے آثار ہیں۔ سوال کیا، اللہ کے رسول آپ اتنے فکر مند کیوں نظر آ رہے ہیں؟ پیغمبر نے کہا کہ مجھے ایک چیز کا اطمینان ہے، ایک چیز کا خوف ہے۔ ملا احمد نراقی نے معراج السعادہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے، ایک چیز کا اطمینان ہے، ایک چیز کا خوف ہے۔ پیغمبر اسلام کی ولادت کی رات، وہ روایت آپ نے جبرائیل کی زبانی سنی۔ وفات کی رات، وہ تو انشاءاللہ بہت بات کا موضوع ہے، مگر مناسبت سے یہ جملہ سن لیجئے۔ ایک چیز کا مجھے اطمینان ہے، ایک چیز کا میرے دل میں ڈر ہے۔ اللہ کے رسول آپ کو کیا اطمینان ہے؟ کہا یہ اطمینان ہے کہ میری امت کے ساتھ وہ نہیں ہوگا جو ہر نبی کی امت کے ساتھ ہوا۔ مجھے وہ ڈر نہیں ہے جو ہر نبی کو ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول وہ کیا ڈر تھا؟ کہا کہ جو نبی بھی اس دنیا سے گیا اسے یہ ڈر رہتا تھا کہ میں نے اتنے سالوں کی محنت کے بعد اپنی امت کو بت پرستی سے ہٹا کر اللہ کی عبادت کے راستے پہ ڈالا ہے، مگر میرے بعد کہیں یہ دوبارہ گمراہ نہ ہو جائیں، دوبارہ بت پرست نہ بن جائیں، دوبارہ بتوں کے آگے سجدہ نہ کرنے لگے۔ مگر مجھے یہ تو اطمینان ہے کہ اب قیامت تک میری امت بت پرست نہیں بن سکتی ہے، بتوں کی پوجا نہیں کر سکتی ہے، مگر ایک ایسا ڈر ہے جو کسی نبی کے دل میں نہ تھا۔ تو کبھی نہیں بنے گی مگر دنیا پرست نہ بن جائے، بتوں کی پوجا تو کہیں کبھی نہیں کرے گی، مگر یہ خوف ہے کہ کہیں یہ دنیا کی پوجا نہ کرنے لگے، دنیا کے آگے اپنا سر نہ جھکانے لگے۔ اگر انہوں نے دنیا کے آگے اپنا سر جھکایا تو یہ ایسے ہی ہو گئے کہ جیسے بتوں کے آگے سر جھکانے والے۔ تو پیغمبر کو ایک چیز کا ڈر ہے، شیطان کو ایک چیز کی خوشی ہے۔ شیطان کو کیا خوشی ہے؟ جب جبرائیل نے کہا کہ اس وقت تک کوئی بھی مسلمان
تیرے بہکاوے میں نہیں آئے گا جب تک کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت داخل نہ ہو۔ شیطان خوشی کے عالم میں وہاں سے گیا کہ میرے لیے مایوسی کا مقام باقی نہ رہا۔ پہلے تو وہ بہت مایوس ہو گیا تھا، رسول پیدا ہو گئے ہیں، اب کون میری بات سنے گا؟ مگر جب پتا چلا کہ ایک طریقہ ہے مومن کو بہکانے کا، اسے کلمہ رسول کا پڑھاؤ، محبت اس کے دل میں دنیا کی پیدا کر دو، تو شیطان کو بھی اطمینان ہوا۔ آج کی رات شیطان کے اطمینان کے لیے فقط ایک بات تھی کہ رسول کا کلمہ پڑھنے والے دنیا سے محبت کرنے لگیں گے۔ مگر دوسری جانب ہر باطل، ہر غلط، ہر حد سے ہٹنے والا آج کی رات انتہائی پریشان ہے۔ یہ کیسے واقعات پیش آ رہے ہیں؟ یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا سے ہر باطل مذہب کو مٹنا ہی مٹنا ہے، اور تاریخ وہاں جناب آمینہ کی زبانی ایک واقعہ نقل کر رہی ہے۔ روایت بہت تفصیلی روایت ہے، مگر میں وقت کو دیکھتے ہوئے اسے مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ جناب آمینہ کہہ رہی ہیں کہ اگرچہ میں حاملہ تھی اور اسی حمل کے عالم میں میرے اوپر ایک کے بعد دوسرا صدمہ نازل ہوتا گیا۔ جناب عبداللہ کی عین حالت شباب اور عین حالت جوانی میں وفات، اتنا بڑا دکھ اور صدمہ تھا جناب آمینہ کے لیے۔ اس کے بعد مسلسل کاہنوں کے حملے، اس کے بعد مسلسل دشمنوں کا پیچھا لگنا، اس کے بعد جناب آمینہ کا ایک طریقے سے قید میں چلے جانا کہ گھر سے نکلنے کی اجازت بھی اب نہیں ملتی، فقط دشمنوں کے ڈر کی وجہ سے۔ لیکن جناب آمینہ کہہ رہی کہ سارے صدمے اپنے مقام پر، لیکن جو حمل میرے شکم میں تھا اس کی وجہ سے نہ کبھی مجھے کوئی گرانی ہوئی، نہ کوئی تکلیف ہوئی، نہ ایسا احساس ہوا جیسا عرب کی عورتیں عام طور پر بیان کیا کرتی تھی پہلے بچے کی ولادت کے وقت۔ یہاں تک کہ ایک رات آئی اور وہ رات ایسی رات تھی کہ میں بیٹھی تھی اور میرے ساتھ فاطمہ بنت اسد بیٹھی تھی۔ جناب فاطمہ بنت اسد کی ذمہ داری اس زمانے میں یہی ہو کے رہ گئی تھی کہ وہ ہر وقت جناب آمینہ کے ساتھ ساتھ رہیں۔ ابھی دونوں کو بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ ایک مرتبہ ایسا لگا کہ جیسے خود بخود اس کمرے کی روشنی بڑھنے لگی ہے، نور میں اضافہ ہونے لگا ہے، اور ایسا لگا کہ یہ کمرہ آنکھوں سے پوشیدہ ہوتا چلا جا رہا۔ تاریخوں میں دو روایتیں، مسلسل روایتیں بیان کرنا مناسب نہیں، اس لیے اس میں سے ایک ہی روایت کا انتخاب کیا جاتا۔ جناب فاطمہ بنت اسد یہ منظر دیکھ کے گھبرا گئی، ایک مرتبہ اس مقام سے کھڑی ہوئی تاکہ مردوں کو جا کے بتایا جائے۔ ہر ایک کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ ایسا تو نہیں کہ دشمنوں نے پھر کسی قسم کا کوئی حربہ استعمال کیا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ولادت رسول کے زمانے میں جادو انتہائی عروج پر تھا، جادوگر اپنی پوری طاقت کا مظاہرہ کرتے تھے۔ چنانچہ فاطمہ بنت اسد گھبرا کے کھڑی ہوئی، یہ اچانک روشنی بڑھنے کیسے لگی، اور ایسی روشنی کہ جس سے آنکھیں دیکھنے کے قابل نہ رہی، اپنے مقام سے کھڑی ہوئی اور سہارے سے دروازے سے باہر نکلی۔ دروازے سے باہر جاتے ہی سب سے پہلے جناب ابو طالب کو آواز دی۔ حضرت ابو طالب جن کی ذمہ داری گھر کا باہر سے پہرا دینا، فاطمہ بنت اسد کی آواز سن کے آتے ہیں۔ گھبرایا ہوا دیکھا اپنی بیوی کو، سوال کیا کیا بات ہے؟ جناب فاطمہ بنت اسد نے سارا واقعہ بتایا۔ حضرت ابو طالب نے بڑا عجیب جواب دیا۔ حضرت ابو طالب کا جواب ایسا جواب تھا کہ جس کی وجہ سے جناب فاطمہ بنت اسد کے دل کو ایک عجیب سا اطمینان اور خوشی ہوئی۔ جناب ابو طالب مسکرا کے کہتے ہیں کہ اے فاطمہ بنت اسد، گھبرانے کی بات نہیں ہے، 30 سال کے بعد ایسا ہی ایک نور تم اپنے چاروں طرف محسوس کرو گی، ایسے ہی واقعات تمہارے ساتھ پیش آئیں گے، اور اس وقت تم ایک نور سا محسوس کر رہی ہو کہ جس کے اس دنیا میں آنے کی خبر ہے 30 سال کے بعد اسی کا وسیع آئے گا اور تمہارے بطن سے آئے گا۔ اطمینان کے ساتھ جا کے آمینہ کے پاس بیٹھو۔ شوہر کی یہ تسلی، شوہر کا یقین کے ساتھ یہ جملہ ادا کرنا، یہ ایک الہامی پیشین گوئی۔ جناب فاطمہ بنت اسد بڑے اطمینان کے ساتھ واپس آ رہی، وہاں جناب آمینہ یہ نقل کر رہی کہ جیسے ہی فاطمہ بنت اسد باہر گئی، میں نے دیکھا کہ سفید رنگ کا ایک پرندہ آسمان میں نمودار ہوا۔ اب یہ ساری باتیں ایسی کہ اگر ان کو ہم بعض اور واقعات سے ملائیں تو بہت سے عجیب و غریب راز حل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جناب آمینہ کہتی کہ میں نے دیکھا کہ ادھر فاطمہ بنت اسد دروازے سے نکلی، ادھر ایک سفید پرندہ نظر آنے لگا۔ عجیب بات یہ ہے، مکان کی چھت تھی مگر چھت غائب ہو چکی ہے، اور اب میں اپنے بستر پر لیٹے لیٹے گویا آسمانوں تک کا مشاہدہ کر رہی ہوں، 7ویں آسمان تک میری نگاہ پہنچ رہی ہے۔ وہ ایسا نور ہے کہ اس نے میرے آس پاس کی ہر چیز کو پوشیدہ کر دیا۔ چھت نظر نہیں آ رہی، دیواریں نظر نہیں آ رہی، کھڑکیاں دروازے نظر نہیں آ رہے، مگر 7ویں آسمان تک میری نگاہیں پہنچ رہی۔
اب یہاں پر معصوم کا ایک جملہ، معصوم کا جملہ یہ ہے کہ فقط تو اس دنیا میں آنے والے 2 بچے ایسے ہیں کہ جن کی ولادت میں مدد کے لیے جنت کی حوروں کو بھیجا گیا، اور وہ ہیں حضرت عیسیٰ اور ہمارے جد، اور فقط 2 بچے ایسے ہیں کہ جن کے اوپر مسلسل فرشتوں کو موکل کیا گیا، اور 2 عورتیں ایسی ہیں کہ وقت ولادت جس وقت ان کے یہاں بچے کی ولادت ہو رہی تھی تو آسمان کے سارے پردے ان کے لیے ہٹا دیے گئے۔ فقط 2 عورتیں ہیں، ایک عیسیٰ کی ماں مریم اور ایک پیغمبر اسلام کی والدہ جناب آمنہ۔ آپ میں سے جن کو حج اور زیارت پر جانے کا موقع ملا ہو تو اور جناب آمنہ کی زیارت آپ نے پڑھی ہو تو اس میں خاص کے جملہ آتا ہے کہ آپ پر میرا سلام، جن کے لیے آسمانوں کے پردے لٹکائے گئے۔ وہ یہی واقعہ کہ ایک مرتبہ نور کے ایسے پردے لٹکائے گئے کہ باقی ساری دنیا چھپ گئی، اور گویا 7ویں آسمان تک جناب آمنہ کی نگاہ جا رہی ہے۔ جناب آمنہ کہتی کہ اس وقت میں نے یہ منظر دیکھا کہ گویا ایک سفید پرندہ آیا، اور اس سفید پرندے نے آنے کے بعد اپنے جسم کو میری پیشانی سے مس کیا، ادھر اس کا جسم میری پیشانی سے مس ہوا، اور ادھر یہ سارا جو نور تھا ایک مرتبہ سمٹ کر ایک مرتبہ واپس آہستہ آہستہ مختصر ہو کر میری پیشانی کے اندر جمع ہو گیا۔ آسمانوں کا نظارہ کر لیا جناب آمنہ نے، اور دوبارہ اپنا کمرہ نظر آنے لگا، اور ایک مرتبہ فاطمہ بنت اسد واپس تشریف لا چکی۔ اس موقع پر مجھے صرف اتنا یاد دلانا کہ اگر 15 شعبان کی رات کی روایت آپ نے جو مسلسل سنی ہوگی ذہن میں ہے تو یاد ہوگا آپ کو کہ بالکل یہی جملے جناب نرگس خاتون کی زبان سے ادا ہو رہے تھے۔ یہ آخری رسول کے آنے کی خبر ہے، وہ آخری امام کے آنے کی خبر ہے۔ باقی ائمہ کے اندر بھی اس تفصیل کے ساتھ واقعات ہمارے سامنے نہیں آتے۔ جناب نرگس خاتون کی روایت بھی یہی کہ حکیمہ خاتون برابر میں بیٹھی اور ایسا نور پھیلا کہ ایک مرتبہ دونوں نرگس خاتون اور حکیمہ خاتون ایک دوسرے کے لیے غائب ہو گئی، اور جیسے ہی ولادت ہوئی آسمان پر سفید پرندوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی، اور اس وقت کہا بھی تھا 11ویں امام نے یہ روح القدس ہے کہ جو نبی اور امام کی حفاظت کرتا۔ تو جناب آمنہ کا یہ فقرہ شہادہ معصومین کی سیرت جو فقط 2 مقام پہ جملہ نظر آیا، پہلی مرتبہ جناب آمنہ کی زبان سے، آخری مرتبہ جناب نرگس خاتون کی زبان سے، کہ جناب آمنہ کہتی کہ اس سفید پرندے نے اپنے جسم کو میری پیشانی سے مس کیا، اور میں نے دیکھا کہ وہ نور سمٹنا شروع ہوا، اور فاطمہ بنت اسد آ کے جناب آمنہ کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت ابو طالب نے وہاں ہی جناب فاطمہ بنت اسد کو روک لیا تھا۔ اب جناب آمنہ کہتی کہ یکایک میری نگاہ پڑی اور میں نے دیکھا کہ 4 عورتیں، ائمہ معصومین کی ولادت میں بھی ہم کو یہ نظر آتا، شہزادی کی ولادت میں بھی یہ نظر آتا، مگر ان ولادتوں میں آنے والی عورتیں اور ہوتی، اور یہ جو عورتیں آ رہی ہیں یہ اور ایک مرتبہ 4 عورتیں جو درخت کی مانند بلند قامت سے میرے کمرے میں داخل ہوئی، جن کے ہاتھ میں شیشے کے بنے ہوئے گلاس اور شیشے کی سوراخیاں تھی۔ آنے کے بعد انہوں نے مجھے سلام کیا اور کہا کہ ہم جنت کی حوریں ہیں، حکم پروردگار سے آپ کے پاس آئے ہیں۔ باقی ائمہ کے یہاں آنے والی عورتیں وہ ماقبل کے انبیاء سے تعلق رکھنے والی عظیم خواتین تھی، کبھی جناب سارہ آتی تھی، کبھی جناب آسیہ آتی تھی، مگر یہاں حوران بہشت آ رہی، اور آنے کے بعد جناب آمنہ سے درخواست کی جا رہی، گزارش کی جا رہی کہ یہ بہشت کی شراب، یہ بہشت کا شربت، یہ جنت کا شربت ہم آپ کے لیے لائیں، ایک مرتبہ اسے نوش فرمائیے۔ جناب آمنہ ان واقعات کو دیکھ کر اس انداز سے متاثر کہ جیسے ہی وہ شربت پیش کیا گیا ویسے ہی یہ شربت جناب آمنہ نے پیا، شربت پیا، ایک لمحے کے لیے جناب آمنہ غافل ہوئی اور کہتی ہے کہ پھر جو مجھے ہوش آیا تو میں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا، میں نے یہ منظر دیکھا کہ میرے بالکل قریب میرا بچہ اس حالت میں زمین پہ سجدہ کر رہا کہ اس کا الٹا ہاتھ زمین پہ رکھا ہوا اور سیدھا ہاتھ آسمان کی جانب بلند ہے، اس کی پیشانی خانہ خدا کی جانب ہے، اور جیسے ہی سجدہ کر کے اس نے پیشانی کو بلند کیا ایک ایسا نور اس پیشانی سے ظاہر ہوا کہ میں نے اور میری بہن فاطمہ بنت اسد نے اسی نور کی روشنی میں ایک جانب یمن کے سرخ محل دیکھے، دوسری جانب بصرہ اور شام کے علاقے کو دیکھا، اور تیسری جانب ایران کے محلات ہماری نگاہوں کے سامنے آ گئے۔ ایک لمحے کے لیے صحیح مگر یہ سارے کے سارے مقامات یمن ہو، ایران ہو، شام ہماری آنکھوں کے سامنے واضح ہو کے آ گئے۔ یہ کس وقت واضح ہوئے؟ جس وقت بچے نے اپنی پیشانی کو ایک سجدے سے اوپر اٹھایا۔ جناب آمنہ کی حیرت یہ ہے کہ میں ماں ہوں، میرے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے
اور مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ یہ بچہ کس وقت اس دنیا میں ظاہر ہوا۔ اب یہی وہ لمحہ، یہی وہ گھڑی، یہی وہ سیکنڈ کہ جب سارا مکہ اس نور سے جگمگا اٹھا، یہی وہ وقت ہے کہ جب شام میں سطح کاہن اپنے مقام پر کھڑا اور اس کے سامنے یہ منظر آیا، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بتایا کہ سطح کی دو روایتیں۔ بہرحال اب جناب آمنہ کہتی کہ اس کے بعد مسلسل کچھ عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے، مسلسل میرے کان میں لوگوں کے سلام کی آواز آنے لگی، اور میں نے گھبرا کے اس لیے کہ اس وقت بتانے والی فقط وہی 4 عورتیں، سوال کیا کہ یہ کون سلام کر رہا؟ سلام بھی کیا جا رہا، السلام علیک یا احمد، السلام علیک یا محمد، السلام علیک یا صاحب السر، مسلسل سلام کی آوازیں آ رہی۔ میں نے گھبرا کر سوال کیا کہ یہ کون سلام کر رہا؟ تو کہا کہ یہ فرشتوں کی ٹولیاں ہیں جو ایک کے بعد دوسری ٹولی آتی ہے، سلام کر کے دوبارہ آسمانوں کی جانب بلند ہو جاتی ہے۔ یہ مسلسل ایک گردش ہو رہی ہے ملائکہ کے حلقے کے اندر۔ تھوڑی دیر گزری کہ ایک مرتبہ وہ 4 عورتیں کہتی ہیں کہ اب ہم جا رہے ہیں اور اس امانت کو جبرائیل و میکائیل کے سپرد کر کے جا رہے ہیں۔ جناب آمنہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ ان 4 میں سے ایک نے اس بچے کو اپنی آغوش میں لیا اور پھر آنے والے ایک نوجوان کی گود میں ڈال دیا۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت جبرائیل ہے، ان کے ساتھ حضرت میکائیل تھے، اور دونوں کے ہاتھ میں جنت کے پانی سے بھرے ہوئے لوٹے تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ اس پانی کو لے کے بچے پہ ڈالنا شروع کیا، مگر ایک جملہ کہہ کر کہ اے آمنہ، یہ بچہ اس پانی کا محتاج نہیں ہے، پاک اور پاکیزہ ہے، اسے غسل کی ضرورت نہیں ہے، مگر ہم نور و صفا میں زیادتی کے لیے اس پانی سے غسل دے رہے ہیں۔ جناب آمنہ کہتی ہے کہ میں نے منظر دیکھا، بچہ ختنہ شدہ ہے، ناک کٹی ہوئی ہے، پاک و پاکیزہ ہے، اور یہ جملہ کہہ کے اسے جنت کے پانی سے غسل دیا جا رہا۔ جبرائیل و میکائیل ابھی نہلا کے فارغ ہوئے تھے کہ یکایک آسمان سے ایک سفید رنگ کا بادل آیا اور اس نے اس بچے کو چھپا لیا۔ جناب آمنہ کی حیرت بڑھتی جا رہی، اس بچے کو پوشیدہ کر لیا، اور میرے کان میں آواز آئی کہ جیسے کسی نے بآواز بلند کہا کہ اس کو لے جاؤ اور دنیا کے سارے پہاڑ اور جنگل اور دریا دکھاؤ اور ان سب کو اس کی پہچان کرواؤ، اور ہر ایک سے کہو کہ یہ تمہارا آقا اور سردار ہے، تمہیں اس کی اطاعت کرنا ہے۔ ایک لمحے وہ سفید بادل بچے کو پوشیدہ کرتا، اور تھوڑی دیر کے بعد بادل ہٹا۔ میں نے دیکھا کہ بچہ اسی انداز سے ایک گہوارے پر لیٹا ہوا نظر آیا، یہ گہوارہ بھی پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، سب کپڑے کا بنا ہوا گہوارہ، بچہ لیٹا ہے، مگر اس وقت اس کے ہاتھ میں موتیوں کی بنی ہوئی 3 کنجیاں، موتیوں کی بنی ہوئی 3 چابیاں، اور کسی نے بآواز بلند کہا جس میں سے ایک چابی فتح و نصرت کی ہے، چابی اس کے ہاتھ میں ہمیشہ فتح و نصرت ہے، شکست نہیں ہے۔ دوسری چابی دنیا کی منفعت کی ہے کہ دنیا میں جتنا نفع ہے اب اس کے ہاتھ میں آ گیا، جو اس کے راستے پر چلے گا وہ نفع حاصل کرے گا، جو اس سے منہ موڑے گا وہ نقصان اٹھائے گا۔ اور تیسری چابی نبوت کی چابی ہے، بس اب نبوت کے قفل کو اس نے تالا لگا دیا، اس کے بعد اور کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ 3 چابیاں میں نے دیکھی، یکایک میں نے دیکھا کہ دوسرا سفید بادل اتر کے نیچے آیا اور اس نے پھر اس بچے کو پوشیدہ کر لیا، اور پھر میرے کان میں آواز آئی کہ جیسے کوئی کہہ رہا ہے کہ سردار انبیاء کو لے جاؤ اور دنیا میں جتنے جانور ہیں، جتنے پرندے ہیں، جتنے درندے ہیں، جتنے اولیاء ہیں، جتنے نیک جن ہیں، ان سب کے پاس لے جا کر انہیں پہچنواؤ اور ان سے کہو کہ یہ تمہارے آقا اور سردار ہیں، تمہیں ان کی اطاعت کرنا ہے۔ اور تھوڑی دیر گزری، میں نے دیکھا کہ وہ بادل بھی ہٹ گیا اور میرا بچہ اسی انداز سے اس مقام پر لیٹا، مگر اب اس کے سرہانے 3 آدمی اور کھڑے، اس کے سرہانے 3 آدمی اور کھڑے، اور یہ 3 آدمی جو اس کے سرہانے کھڑے، میں نے دیکھا کہ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں شیشے کی بنی ہوئی ایک سراہی اور دوسرے کے ہاتھ میں موتیوں کا بنا ہوا ایک تخت ہے، لیکن یہ تخت گول نہیں بلکہ چوکور تخت ہے، اور تیسرے کے ہاتھ میں ایک سفید رومال ہے۔ ان 3 آدمیوں کے ہاتھ میں 3 چیزیں۔ اسی وقت میری نگاہ اپنے بچے کی جانب گئی تو میں نے دیکھا کہ میرے بچے کے بھی دوسرے ہاتھ میں ایک سفید رومال ہے، پہلے ہاتھ میں وہ 3 چابیاں ہیں، دوسرے ہاتھ میں ایک سفید رومال آ گیا، اور کوئی کہہ رہا یہ سفید رومال دنیا جو آج سے اس کے قبضے میں ہے، اب جسے چاہے یہ دنیا دیں، جسے چاہے دنیا سے محروم کریں۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ 3 آدمی آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد وہ جو موتیوں کا بنا ہوا سچ تھا اسے آگے کیا، اور آگے کرنے کے بعد اس بچے کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اس میں جس حصے کو چاہو تم پکڑ سکتے ہو۔ بچے نے ہاتھ بڑھا کر
سٹ کے بالکل بیچ میں ہاتھ ڈالا جو بچے کی فطرت کے خلاف ہے، اس لیے کہ چاروں کونے چمکدار موتی لگے ہیں اور بیچ کا حصہ بالکل خالی ہے، مگر بچے نے بیچ کے حصے میں ہاتھ ڈالا اور پکارنے والے نے پکارا کہ اس نے دنیا میں سے خانہ کعبہ کا انتخاب کر لیا ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ اسی سچ میں بچے کو بٹھایا گیا اور پہلے آدمی نے اس پانی سے بچے کو ایک مرتبہ اور نہلایا۔ جبرائیل پہلے کہہ کے جا چکے کہ اس بچے کو غسل کی ضرورت نہیں ہے، یہ فرشتوں کا جذبہ، وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس سعادت میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں۔ ایک مرتبہ نہلانے کے بعد میں نے دیکھا کہ تیسرے آدمی نے سفید رومال کو کھولا، اس کے اندر سے ایک انگوٹھی نکلی، اس انگوٹھی کو لے کر اس بچے کے دونوں شانوں کے بیچ میں رکھ کے دبایا اور اب جو انگوٹھی کو ہٹایا تو مہر نبوت وہاں پر سب ہو چکی تھی۔ اس وقت پکارنے والے نے پکارا، یہ رضوان جنت ہے جو اس وقت اس رسول کو غسل دینے کے لیے یہاں آیا تھا، اور یکایک میں نے دیکھا کہ وہ تینوں اس مکان سے غائب ہو گئے۔ جناب آمنہ، روایت کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، بہت سارے اور واقعات انہوں نے بیان کیے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں اس تفصیل کو ویسے بھی نظر انداز کر رہا ہوں۔ خود خالی ولادت کے حالات جو جناب آمنہ نے اپنی آنکھوں سے بیان کیے، یہ کم سے کم 3 تقاریر کا وقت جاتے ہیں، جس کی فی الحال گنجائش نہیں ہے اس سلسلے میں۔ جناب آمنہ کہتی یہ سارے واقعات پیش آ رہے ہیں، اور ادھر اس مکان کے باہر مکے کی سرزمین کے اندر وہاں بھی کچھ عجیب و غریب واقعات پیش آئے۔ صبح کا وقت ہے، مکے کے سارے کافر آرام کر رہے ہیں، اور حکم پروردگار سے جنت سے 4 جھنڈے بھیجے گئے اس دنیا کے لیے۔ پہلا جھنڈا کوہ قاف پہ لگایا گیا، دوسرا جھنڈا کوہ ابو قبیس پہ لگایا گیا، تیسرا جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پہ لگایا گیا، اور چوتھا جھنڈا بیت المقدس کے اوپر لگایا گیا۔ جبرائیل اسی وقت اپنے ہاتھ میں ایک زنجیر لے کے آئے، ایک شمعدان لے کے آئے، ایک جھالر لے کے آئے، جنت سے اس کو لے کے آئے ہیں اور کعبے کے دروازے پہ لا کے اس کو لٹکایا جا رہا ہے، اور پروردگار عالم کی جانب سے یاقوت سرخ کا بنا ہوا ایک خیمہ جنت سے بھجوایا گیا جناب عبد المطلب کی خدمت میں۔ تو آج کی رات مکے کی سجاوٹ ہو رہی ہے، مکے کو سجایا جا رہا ہے، ایک علم کوہ ابو قبیس پر لہرا رہا ہے، ایک علم خانہ کعبہ کی چھت پہ لہرا رہا ہے۔ صبح کے وقت مکے والے اٹھتے ہیں تو یہ منظر دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ رات کو آسمانوں سے ہم نے مسلسل عجیب و غریب واقعات کا مشاہدہ کیا تھا، مگر اب تو ہمارے شہر میں یہ زنجیر کہاں سے آئی، اتنا خوبصورت یہ جھالر کہاں سے آیا، کعبے کے دروازے پہ لٹکنے والا یہ جھنڈے، اتنے خوبصورت جھنڈے یہ کون لگا کے گیا؟ اور جب حضرت عبد المطلب کے مکان کے صحن میں یاقوت سرخ کا خیمہ دیکھا تو تاریخوں میں لکھا ہے یہ خیمہ دیکھتے ہی اکثر سرداران مکہ کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی کہ عبد المطلب کو جو چیز ہے وہ انہی کو مل رہی ہے، جو نعمت ہے انہی کے گھر میں آ رہی ہے، جو انعام ہے یہی اس کے حقدار بن رہے ہیں۔ وہ دشمنی کا سلسلہ جو چاہے زمزم کا کنواں کھودتے ہوئے شروع ہوا تھا، وہ سلسلہ دشمنی اور آگے بڑھ گیا۔ غرض یہ کہ رات جب اختتام کو پہنچی، صبح سویرے ولادت رسول تو ہوئی، مگر جب مکے میں سورج چمکا تو سارا مکہ ایک مرتبہ جگمگا رہا تھا، عجیب و غریب قسم کی آرائش ہو رہی تھی، اور جناب عبد المطلب اپنے مکان میں انتظار کر رہے ہیں کہ میری بہو آمنہ کی جانب سے مجھے کیا پیغام ملتا ہے۔ جناب عبد المطلب انتظار کر رہے ہیں، اور وہاں خانہ خدا کے قریب ایک یہودی عالم بے چینی اور بے قراری کے ساتھ ٹہل رہا ہے اور بار بار ایک ایک سے سوال کر رہا۔ سارا مکہ اس وقت خانہ خدا کے قریب آ چکا، زنجیر کو دیکھنے کے لیے، جھنڈوں کو دیکھنے کے لیے، اور خانہ کعبہ سے عبد المطلب کے مکان کا صحن نظر آتا ہے، یاقوت سرخ کو خیمے کو دیکھنے کے لیے ایک یہودی عالم بڑی بے قراری کے ساتھ ٹہل رہا ہے۔ یہ ان علماء میں سے ایک تھا جو وقتاً فوقتاً مکے میں آتے تھے، دورہ کر کے چلے جاتے تھے، مگر یہ رک گیا تھا، بار بار ایک ایک نشانے کو جھنجھوڑتا ہے۔ کیا تمہارے گھر میں تو کل کسی بچے کی ولادت نہیں ہوئی؟ کیا تمہارے گھر میں تو کسی کے یہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا؟ اور لوگ اسے پاگل سمجھ رہے ہیں۔ اس سوال کا مقصد کیا ہے؟ کہا کہ میرا علم گواہی دے رہا ہے، یہ ساری چیزیں گواہی دے رہی ہیں کہ کل کوئی بچہ اس دنیا میں اسی مقام پر اسی مکے میں پیدا ہوا ہے، اور اگر کل کوئی بچہ اس مکے میں پیدا ہوا ہے تو بس بنی اسرائیل سے پیغمبری ختم ہو گئی ہے، یہودیوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت ان کا مقدر بن گئی ہے۔ مجھے بے چینی اسی بات کی ہے، ہو سکتا ہے کہ غلط فہمی ہو گئی ہو، اس کے دل میں خطرہ ہے، بے چینی سے ٹہل رہا ہے، میرا قبیلہ
یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل ہونے والا ہے، یا پیغمبری ہم میں سے ختم ہونے والی ہے، بار بار آتا ہے، سوال کرتا ہے خدا کے واسطے بتا دو تم میں سے کسی کے یہاں کوئی ولادت تو نہیں ہوئی ہے؟ اور ہر ایک کہتا ہے کہ ہے جب ہم نے بار بار تمہیں منع کیا، گھبرا کے آخر میں کہا کہ کوئی باقی تو نہیں بچا ہے۔ لوگوں نے کہا انتظار کرو، ابھی سردار مکہ آنے والے ہیں، حضرت عبد المطلب کے آنے کا وقت قریب ہو رہا ہے، جب وہ آئے تو ان سے سوال کرنا، باقی سب تو یہاں پہنچ چکے ہیں۔ اور وہاں جناب عبد المطلب کو اپنے کمرے کے اندر جناب آمنہ کے گھر سے آنے والے پیغام کا انتظار ہے۔ اب تاریخ سے بتا رہی ہے کہ ولادت رسول کا مسئلہ یہاں پہ مکمل ہوا۔ اب وہ ابتدائی رسومات، نام رکھنا، عقیقہ کرنا، اور اس کے بعد عرب کے دستور کے مطابق پیغمبر اسلام کو مکے سے باہر بھیجنا، یہ مرحلہ باقی بچتا ہے جو انشاءاللہ ہماری آئندہ پیر کی گفتگو کا عنوان اور موضوع قرار پائے گا۔ ایک مرتبہ درود بھیجے محمد والے پیغمبر اسلام اس دنیا میں آئے کیوں؟ فقط اور فقط پیغام خدا پہنچانے کے لیے، نہ حکومت قائم کرنا تھی نہ بادشاہت، وہ تو پروردگار عالم کا دیا ہے اور مولا کائنات کے جملے الدنیا ظل سایہ، دنیا ایک سایہ، اور جو اصول ہے سایہ کا اسی کے مطابق اگر آپ سایہ کی طرف دوڑیں گے تو سایہ آپ سے دور بھاگے گا، سایہ سے پیٹ پھرا کے آپ جائیں گے تو سایہ خود بخود پیچھے چلتا آئے گا۔ تو جو دنیا کے پیچھے دوڑا اسے کچھ نہ ملا، دنیا بھی چلی گئی، اور جس نے دنیا سے منہ موڑا دنیا خود اس کے قدموں کو چومتی ہوئی اس کے پیچھے آتی۔ تو پیغمبر اسلام دنیا کو حاصل کرنے نہیں آئے، بلکہ انہیں تو ڈر یہی ہے، خوف یہی ہے کہ میرا کلمہ پڑھنے والے کہیں دنیا کی محبت ان کے دلوں میں پیدا نہ ہو جائے، وہ پیغام حق لے کے آئے، اور جب تک کہ اس پیغام خدا کو نہ سمجھا جائے یہ ساری تقاریر، یہ سارے اجتماعات، یہ سارا آ کر بیٹھنا پیغمبر اسلام کے پیغام کو تباہ کرنے کے مترادف ہوگا۔ فقط ہم کو بٹھانے کے لیے رسول نہیں آئے بلکہ پیغام دے کر اس پر عمل کروانا مقصد تھا۔ یہی وجہ کہ یہ دیکھنے کے باوجود کہ بعض اوقات گفتگو ایسے مقام پہ ختم ہوتی ہے کہ تھوڑا وقت لے کر اس کو مکمل کیا جا سکتا، مگر پیغام رسالت نامکمل رہ جائے گا جو زیادہ اہم ہے تاریخ کے مقابلے میں۔ اسی زمرے میں پچھلے ہفتے بحث ہو رہی تھی نماز اور روزے کے قضا کے مسائل کے بارے میں۔ وقت آج کم رہ گیا اور فی الحال جو آج کل کے دن ان میں میرے پاس دینے کے لیے زیادہ وقت بھی نہیں ہوتا، اور آپ حضرات کے لیے بھی بہرحال ختم کا اور مصروفیت کا مسئلہ، تو کم وقت میں 2 یا 3 مسئلے بیان ہو سکتے ہیں، وہی بیان کیے جائیں گے۔ نماز اور روزے کے قضا کا مسئلہ بیان ہو رہا تھا، اور ایک بنیادی بات تو بتا دی گئی تھی کہ نماز اور روزے کا مسئلہ یہ کہ شریعت میں کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ جس میں انسان مختصر سا عمل کر کے اپنی نمازیں اور روزے معاف کرا دیں۔ جتنی نمازیں قضا ہیں اتنی ہی پڑھنا پڑیں گی، ایک نماز بھی کم رہی تو انسان گناہگار ہے۔ جتنے روزے قضا کیے ہیں اتنے ہی رکھنا پڑیں گے، ایک روزہ بھی اگر کم رکھا تو گناہ بہرحال باقی رہے گا۔ یہ تو ایک مسئلہ پچھلے ہفتے بیان ہوا، اس کی کچھ تفصیلات کے ساتھ۔ اب آج ایک دوسرا مسئلہ بیان کرنا ہے، وہ یہ کہ نماز اور روزہ دونوں اسلام کی اہم ترین عبادتیں ہیں۔ دونوں میں ایک ہی اصول ہے کہ جو آدمی ان کو اپنے وقت پہ ادا نہ کرے تو وقت نکلنے کے بعد اس کی قضا کرنا پڑے گی۔ نماز اور روزہ دونوں جب ان کو اپنے وقت پر ادا نہ کیا جائے، جیسے روزے کا وقت ہے رمضان میں نہیں رکھا گیا تو اب یہ ایسا گناہ نہیں ہے کہ جیسے غیبت کا گناہ ہے کہ کسی کی غیبت کر لی، بعد میں افسوس ہوا، سچے دل سے توبہ کی، گناہ معاف ہو گیا۔ یہ ایسا گناہ نہیں، اس میں تو بہرحال قضا رکھنا پڑے گی، بغیر قضا رکھے گناہ معاف نہیں ہو سکتا۔ نماز میں بہرحال نماز پڑھنا پڑے گی، بغیر قضا نماز پڑھے گناہ معاف نہیں ہوگا۔ لیکن نماز اور روزہ قضا تو دونوں کی واجب ہے، لیکن دونوں کے قضا میں تھوڑا سا فرق ہے، دونوں کے قضا میں تھوڑا فرق ہے۔ اب دیکھیں کہ کیا فرق ہے۔ پہلا فرق تو یہ ہے کہ جس پر قضا نماز باقی ہو اس کو اسلام نے مستحب نماز پڑھنے کی اجازت دی۔ اگر کسی پہ قضا نمازیں باقی ہیں بہت ساری، یہ شریعت نہیں کہتی کہ فوراً پڑھو، یہ کہا جاتا ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے ان کو ادا کر لینا۔ اگر ایک انسان کی آج نماز قضا ہوئی، ویسے تو موت کا وقت کسی کو نہیں پتا، مگر ایک اطمینان ہے کہ 15 سال کا لڑکا، اطمینان ہے کہ بہرحال عام طور پر 40، 45، 50 سال تو زندگی ہوتی، ٹھیک ہے شریعت کی سہولت ہے، میں 2 سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد قضا کر لوں گا، صحیح ہے، وہ اپنی جگہ گناہگار نہیں۔
اور اس عرصے میں جب تک کہ وہ قضا نہیں پڑھ رہا ہے، قضا ہے اس پر، پڑھ نہیں رہا، وہ سنتی نمازیں پڑھ سکتا ہے. نماز شب پڑھے، نافلہ پڑھے، شب قدر کی نمازیں پڑھے، زیارت کی نمازیں پڑھے، ساری سنتی نمازیں پڑھ سکتا ہے. قضا نماز چھوڑ کر سنتی نماز پڑھنے کی اجازت. البتہ بہتر یہ ہے کہ سنتی نمازوں کے بدلے قضا ہی نماز پڑھے، تو جیسا کہ روایتوں میں ہے اسے دونوں کا ثواب مل جائے گا، قضا کا بھی اور سنتی کا بھی. لیکن روزے میں یہ مسئلہ نہیں. جس پر کوئی قضا روزہ باقی، اب جب تک کہ وہ قضا روزہ نہ رکھے کوئی سنتی روزہ نہیں رکھ سکتا، چاہے سال کی کتنی ہی اہم تاریخ کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی فضیلت کا روزہ کیوں نہ ہو، 27 رجب کا روزہ ہو یا 15 شعبان کا روزہ ہو یا 3 شعبان کا روزہ ہو یا 18 ذوالحجہ کا روزہ ہو. اگر ایک بھی قضا روزہ باقی ہے تو سنتی روزہ رکھنے کی اجازت نہیں، اور اگر سنتی روزہ رکھ لیا تو وہ باطل ہے، غلط. ہاں اگر کوئی بھولے سے رکھ لے، بھول جائے کہ مجھ پر قضا روزہ ہے، خیال نہ رہے اور مغرب کے بعد یاد آئے تو وہ سنتی روزہ صحیح. لیکن اگر دن میں کسی وقت بھی یاد آ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے، وہی پہ اس روزے کو ٹوٹا ہوا سمجھ لو. اچھا اب یہاں پہ پروردگار عالم کی رحمت بھی اپنے مقام پر ہے کہ جس پر کوئی قضا روزہ ہے وہ سنتی روزہ نہیں رکھ سکتا. اب آتے 27 رجب یا 15 شعبان. قضا روزے میں کیونکہ کوئی ثواب وغیرہ تو ہمارے دل میں نہیں ہوتا، اس کو رکھنے کا تو اتنا شوق نہیں ہوتا. سنتی روزے میں یہ کہ جو کتاب بھی کھول کے دیکھیں گے، کسی میں لکھا ہے کہ 70,000 سال کے روزوں کا ثواب ملتا، کسی میں لکھا ہے کہ 70 لاکھ سال کی عبادتوں کا ثواب ملتا. تو اب سنتی روزہ رکھنے کا شوق ہر ایک کو پیدا ہو جاتا. جو زندگی میں کبھی روزہ نہ رکھے وہ بھی سنتی روزہ رکھنے کی ہمت کر لیتا. یہ روایتیں پڑھ کر، جبکہ اصول اپنی جگہ ہے کہ سنتی عبادت جتنا ہی زیادہ ثواب ہو اس کا ثواب کبھی واجب کے برابر نہیں ہو سکتا. یعنی 18 ذوالحجہ جو 27 رجب وہ 15 شعبان وغیرہ جتنے روزے ہیں سب کا ثواب ملائیے تو رمضان کے ایک روزے کا ثواب اس سے زیادہ ہوگا. یہ شریعت کا اصول ہے کہ واجب کا ثواب بہرحال سنت سے زیادہ ہوتا ہے. لیکن کیونکہ واجب کا ثواب اتنا بتایا نہیں جاتا، واجبات کی گفتگو کرنے کے لیے تو ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں جو عذاب بتاتے ہیں، ثواب کی تو جھلک بھی نہیں دکھاتے. اور سنتی روزوں کا تذکرہ تو ہر آدمی کرتا رہتا جس میں ثواب اور فضیلت نظر آتی، تو انسان کے دل میں سنتی روزے رکھنے کا شوق زیادہ پیدا ہو جاتا ہے، ایک لالچ آتی. اب اگر اس کو یہ بتا دیا جائے کہ تم سنتی روزہ نہیں رکھ سکتے تو وہ کبھی یہ نہیں کرتا کہ اس کے بدلے قضا روزہ رکھ لے کہ قضا روزہ رکھ کے مجھے کیا ملے گا. اگر اتنا ہی شوق ہوتا رکھنے کا تو رمضان میں نہ رکھتا، اس میں چھوڑا ہی کیوں میں نے. تو مسئلہ یہاں پہ یہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسے دن قضا روزہ رکھے جس دن کا کوئی سنتی روزہ اسلام نے بتایا تو یہاں پہ اس کو ڈبل ثواب ملے گا. جو قضا روزہ جو ہے اس کا تو پورا ثواب ملے گا، اور جو سنتی روزے کا ثواب اس کو بتایا گیا وہ سارا ثواب بھی قضا روزے کے ساتھ اس کو ملے گا. پروردگار عالم کیا کنجوسی نہیں، کسی قسم کی کمی نہیں. اس بندے سے تو وہ زیادہ خوش ہوگا کہ جو اتنا خیال کر رہا ہے کہ اس دن اپنا قضا روزہ رکھ رہا. اب فقہ کے مسئلے چل رہے ہیں، اس لیے فقہ کا ایک نقطہ بتا دیا جائے کہ یہ بات تو اپنی جگہ بتا دی گئی کہ جس پر قضا نماز ہو اسے یہ اجازت ہے کہ اپنی قضا نماز چھوڑ کر سنتی نمازیں پڑھ سکتا. یہ خیال کر کہ قضا میں باتیں پڑھ لوں گا ساری زندگی پڑھی، مگر جس پر قضا روزہ ہو اسے یہ اختیار نہیں کہ اگر اس پر قضا روزہ ہے یہ سوچ کر کے بعد میں رکھ لوں گا ابھی سنتی رکھ لوں، نہیں، اسے سنتی روزہ رکھنے کا حق نہیں ہے، قضا ہی روزہ رکھو. اور جیسا میں نے بتایا قضا روزہ رکھ لے گا تو ثواب ملے گا، مگر ایک چیز کا خیال رکھنا پڑے گا. وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ سنتی روزے کا ایک مسئلہ اور ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ سنتی روزہ جب کوئی آدمی رکھے اور درمیان میں کوئی بھی مومن آ کر دعوت دے دے، دعوت سے مقصد یہ کہ کھانے پینے کی کوئی چیز پیش کر دے، سگریٹ پیجیے، چائے پیجیے، کھانا کھائیے، تو وہاں پر یہ حکم ہے کہ سنتی روزہ توڑ لینا